الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين حضرات محترم، زمانے اور زندگی کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو لوٹ لوٹ کے ہمارے سامنے دوبارہ آتی ہیں۔ ان میں ایک عیدین ہے جس کا مطلب ہی لوٹ لوٹ کر آنا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ نیک اور صالح اعمال کیے، اللہ سے توفیق مانگی کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ پھر عید الفطر آئی تو اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جو کچھ کیا ہے اس کا اجر عطا فرما دے۔ اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا رہا۔ اب چند دن بعد عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ہر صاحب استطاعت جو ہے اس کی زبان پہ ہے قربانی کرنی ہے، قربانی لینی ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کہ ہم صرف قربانی کو ایک جانور ذبح کرنے کا نام سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بات نہیں ہے۔ یہ بالکل انجام پہ آ کے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس سے پہلے جن پاک باز پیغمبر سیدنا ابراہیم کی سنت ہم ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی بڑی سخت آزمائشوں سے گزری تھی۔ جن ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا وَجْعَلْنَا لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء آئے،
کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس کی مخالفت نہ ہوئی ہو، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امامت سے نوازا آزمائشوں کے بعد، اس وقت سے لے کر آج تک جتنی بھی اقوام دنیا میں آئی ہیں، سب نے یہی دعویٰ کیا کہ ابراہیم ہمارے تھے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کن کے ہیں، وہ بھی قرآن کے اندر بڑے واضح طور پہ آتا ہے۔ تو ہم قربانی کرنے سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو دیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب کسی نبی کی زندگی کے واقعات سنائے جاتے ہیں تو اس کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر سے وہ عبرتیں، اس کے اندر سے وہ سبق ہمیں لینے چاہیے جو اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کے اندر اللہ کے سب سے مقرب، اللہ کے سب سے پیارے، اللہ کے سب سے زیادہ قریبی جو لوگ ہیں وہ انبیاء اور رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ سخت آزمائش بھی ان پہ آتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں، حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے نبی کریم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ شدید تکلیفیں، آزمائشیں کس پہ آتی ہیں، کس کو آزمایا جاتا ہے؟ قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اور سختیاں، تکلیفیں جو آتی ہیں وہ انبیاء اور رسل پہ آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں آتی ہے؟ چونکہ انبیاء جو ہیں وہ اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، اللہ ان پہ آزمائشیں ڈال کے دکھاتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ میرے مقرب ہیں، میرے محبوب ہیں یہ لوگ، میں انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈال کے تمہارے سامنے ایک آئیڈیل رکھتا ہوں کہ اگر ان پہ مصیبتیں آئیں تو انہوں نے اللہ سے کلیش کیا یا اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے گلے کیے یا اللہ کی فرما برداری میں ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ کیا طرز عمل رہا انبیاء اور رسول کا؟ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا، میں آپ کے سامنے آغاز میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں بات دو لفظی کر دی لیکن پوری زندگی جو ہے آزمائشوں میں گزار دی۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا، اور یہ آزمائشیں اللہ کے نزدیک کوئی بہت بڑی نہیں ہیں، کیونکہ آخرت میں جن مصیبتوں میں مبتلا ہونا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتِمَّهُنَّ، ابراہیم کو میں نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا، انہوں نے سب کو پورا کر دیا، یعنی 100/100 نمبر لیے، کسی امتحان میں وہ پیچھے نہیں رہے، اور انہوں نے ہر بات میں اللہ کو خوش کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا معاملے ہوئے؟ اس سے پہلے میں وہ حدیث پوری سنا دوں۔ ان جیسے لوگ، یعنی انبیاء کے بعد عام لوگوں میں جو اچھے سے اچھے لوگ ہیں ان پہ یہ آتی ہے، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، کسی بھی انسان کی آزمائش اللہ اس کے دین کی بنیاد پہ کرتا ہے کہ اس کا دین کتنا مضبوط ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے
کہ تم بھی میرے بندے ہو، جتنے آزاد تمہیں دیے ہیں اتنے ہی اسے دیے، لیکن اس کے دین نے اسے کتنی استقامت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی ہر آزمائش پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہے، بلکہ ایک مومن کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اجر کا مستحق ہوتا ہے، اگر اسے تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ دونوں حالتوں میں محروم نہیں ہے، چاہے اسے تکلیف آئے یا اسے آسانیاں اور آسائشیں ملیں، کیونکہ یہ آسائش ملنے پہ سرکشی اور بغاوت نہیں کرتا، تکلیف آنے پہ واویلا نہیں کرتا، بلکہ اس کا طرز عمل یہ ہے اللہ اہل ایمان کو دوسروں کے سامنے دکھاتا ہے کہ یہ بھی میرے بندے ہیں، تاکہ دوسرے انسان اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر یہ انسان، آپ مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات لے لیں، دو مسلمان ہیں، اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی رب کو مانتا ہے، وہ بھی رب کو مانتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کتاب کو قرآن حق مانتا ہے، وہ بھی مانتا ہے، لیکن ایک شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا، تو کیا ان دونوں کے دعوے میں فرق نہیں ہوگا؟ اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ انسان دیکھے، اگر ایک انسان 5 وقت اپنے کاروبار، اپنی مصروفیات، اپنے معاملات کے باوجود 5 وقت نماز وقت پابندی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو دوسرا جو بہانہ لگاتا ہے جی مجھے وقت نہیں ملتا، تو یہ اللہ دکھاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، حقیقتاً وہ سچا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے نیکی والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں بندوں میں مجھے بندے پتہ ہے کون اچھے لگتے ہیں؟ سب تاجر ہیں، سب کاشتکار ہیں، سب صنعت کار ہیں، جو بھی ہیں، رجال بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں، کون؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جن کا خرید و فروخت، لینا دینا، ملازمتیں کرنا، کاشتکاریاں کرنا، صنعتیں بنانا اور ٹریڈنگ کرنا اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتا۔ اور ایسا کون کرتا ہے؟ کون اللہ کی نماز کو وقت پہ ادا کرتا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس کا دل ڈرتا ہے اس وقت سے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل حلق میں آ جائیں گے۔ اور جو یہ کام کر لیتا ہے، یعنی اسے تجارت، اس کے معاملات رکاوٹ نہیں بنتے، وہ وقت میں نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ کو اتنا خوبصورت وہ انسان لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اس نے جو بہت خوبصورت کام کیا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کیا بدلہ دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، میں اس اپنا فضل اس پہ اور زیادہ کروں گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق میرے پاس ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے دے دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ آئیڈیل ہوتے ہیں لوگ، اس لیے اللہ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جنت کے اندر اللہ نے ایک عظیم مقام بنائے ہوئے ہیں، کوئی انسان کتنا مرضی عمل کر لے اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ کون پاتا ہے؟ کہا اللہ کسی کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس آزمائش پہ وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اسے وہ عظیم مقام عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی دیکھیں، کہا انبیاء کے بعد کس پہ سخت آزمائشیں آتی ہیں؟ ثم الامثل فالامثل فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جائے گا۔ فإن کان دینہ صلبا،
اشتد بلاؤہ، جس آدمی کا دین مضبوط ہوگا اتنی سخت اس کی آزمائش ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِ رِقَّةٌ، اگر کسی کا دین کمزور ہوگا اس کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوگی۔ نبی کریم نے فرمایا فما یبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطیۃ، انسان کو اللہ مختلف معاملات میں آزماتا ہے، وہ ان آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پہ چلتا پھرتا ہے، اس پہ کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں انسان بیمار ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو نبی کریم اس کے پاس جاتے اس کی تیمارداری کے لیے، اور اسے کیا کہتے؟ لا بأس طہورا انشاء اللہ، میرے ساتھی گھبرانا نہیں ہے، یہ جو تکلیف یہ بیماری آئی ہے یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے ہمیں انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھ کے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی تم جیسے انسان تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو آج کی مجلس میں سیدنا ابراہیم کی سیرت کے متعلق چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں قربانی کی عظمت کا پتہ چلے کہ یہ قربانی کتنا عظیم عمل ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک شخصیت کی لازوال داستان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے اندر آزمایا۔ جب کسی بھی انسان کو جب وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے سب سے زیادہ اسے ضرورت اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ اسے کام کروائیں، اسے راس دیں، اسی کسی کام پہ ایڈجسٹ کریں۔ آپ دیکھیں نا یتیم کو کیوں ترس آتا ہے یتیم پہ کہ اس کا باپ نہیں رہا، اس کو کون اب لائن پہ چڑھائے گا، کون اسے کام کروائے گا، کون اس کا سہارا بنے گا۔ تو ایک شخص کا باپ زندہ ہو تو اللہ نے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم کی آزمائش کی باپ کے ساتھ کہ اب ایک طرف باپ ہے اور انسان کو باپ کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ ایک طرف باپ تھا، دوسری طرف اللہ کی ذات تھی۔ ابراہیم نے کس کو اختیار کیا؟ اور لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، کلیش کیا لیکن ادب کے تقاضوں کے اندر، وہاں ایسا انداز اختیار نہیں کیا کہ باپ کی عزت داؤ پہ لگانا، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ بھی نہیں کیا۔ بے شک باپ کافر کیوں نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ باپ غلط ترین کیوں نہیں، اس کے ساتھ بات ادب کے ساتھ کرنی ہے۔ آج تو ہم اپنے مسلم باپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں شاید ہمیں احساس نہیں کہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں بتاؤں کبیرہ گناہوں میں سب سے ٹاپ موسٹ گناہ کون سے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے سب سے ٹاپر، سب سے اوپر والا گناہ جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں وہ بتایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد جو عظیم تر گناہ ہے وہ ہے وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ صرف ماں باپ کے ساتھ اس وقت کلیش کر سکتے ہو جب وہ شرک کی بات کریں، اس کے علاوہ انسان نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ معصیت کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، اگر مخلوق معصیت کا نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو جہاں خالق کی معصیت ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی معصیت اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سیدنا ابراہیم باپ کے ساتھ کیا بات ہوئی اس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ مریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے پاک پیغمبر اس کتاب کے اندر ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا۔ نبی سارے ہی سچے ہیں، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اللہ کا کوئی بھی نبی بددیانت نہیں ہے، اللہ خود اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ لیکن
جب کوئی انسان اسپیشل ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں یہ اس بندے میں فلاں صفت ایسی ہے، حالانکہ دوسروں میں بھی ہو. جس طرح کسی صاحب نظر عقل مند آدمی کو کہتے ہیں اس بندے کی نظر بہت ہے، یعنی بڑا دانا انسان ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسپیشلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں زیادہ معاملہ فہم ہوتے ہیں. اسی طرح سیدنا ابراہیم، سچے تو سارے نبی، لیکن سیدنا ابراہیم کو اسپیشلی کہا انہو کان صدیقا نبیا، وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا. اذ قال لابیہ، اب وہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جس معاشرے میں رہتے تھے وہ 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے. دمشق کے اندر انہوں نے مختلف دروازے بنائے ہوئے تھے، ان دروازوں پہ معبد خانے تھے، ہر معبد خانہ وہ قطب شمال کی طرف منہ کر کے ان مختلف طریقوں سے ان ستاروں کی عبادت کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوا ہے. عراق کے لوگ جو ہے یہ بت پرست تھے، یہ مختلف مورتیاں بنا کے ان کو پوجتے تھے. اور سیدنا ابراہیم کے والد آزر جو ہے وہ ایک کاریگر تھے جو بت کے سکیچ بناتے تھے، ان کی تماثیل بنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. اب ایک بندہ خود بت بنانے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا، ستاروں کی پرستش کرنے والے، اور اس معاشرے کے اندر توہم پرستی انتہا پہ تھی. ان حالات میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اور سب سے پہلے کہا اپنے گھر میں بات کرو. جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں دعوت دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو بتایا. پھر اس کے بعد کہا وانذر عشیرتک الاقربین، یہ 2 سال کے بعد آیا کہ اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ. پھر جا کے نبی کریم اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اس لیے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم کی آزمائش اللہ نے کی باپ کے ساتھ کہ ابراہیم کا کردار کیا ہوتا ہے. یہ بڑی سخت آزمائش تھی کہ جب کہ ابھی ضرورت تھی باپ کی، کوئی اور آسرا نہیں تھا کہ کہاں جاتے. ساری قوم، ان کا عقیدہ باپ کے عقیدے کے مطابق، یہ بھی علم تھا کہ باپ چھوڑے گا تو قوم بھی قبول نہیں کرے گی. تو ان حالات میں اپنے باپ سے بات کرتے ہیں. اذ قال لابیہ یا ابتی، انہوں نے اپنے باپ سے بڑی محبت سے کہا اے میرے پیارے ابا جان. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. اللہ اکبر. لم تعبدو، آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. اب جو مورتی بنی ہوئی ہے اس نے کیا دیکھنا ہے یا کیا سننا ہے؟ ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کا کچھ بگاڑ سنوار سکتا ہے. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے. اب باپ کی حیثیت سے یہ بات تو بہت ناگوار باپ کو گزرتی ہے کہ بیٹا کہے کہ مجھے زیادہ علم ہے آپ سے. اور آج بھی، حالانکہ بات یہ ہے کہ صحیح بات بیٹا بھی کرے، یعنی قرآن نے یہ اصول بتایا اگر بات صحیح بیٹے کی ہے تو باپ کو ماننی چاہیے. تو اگر باپ نہیں مانتا صرف اس بنیاد پہ کہ یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، تو یہ اسے ہدایت پہ نہیں آنے دیتی، چیز اسے رائے راست پہ نہیں آنے چاہتی، وہ بھٹک جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اللہ نے یہ دوسری بات ہمیں سمجھائی. پہلی یہ کہ باپ بھی غلط ہو تو اسے سمجھانا چاہیے لیکن احسن انداز سے. یا ابتی، کتنے پیار سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے پیارے ابا جان، کس کی عبادت آپ کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کا کوئی نفع نقصان کر سکتا ہے. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے،
وہ علم کون سا تھا؟ اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو باپ کے پاس نہیں تھا۔ ما لم یاتک، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے فاتبعنی، میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے رستے کی طرف۔ اب کتنی معقول بات کی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے۔ تو پھر کہنے لگے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبدوا الشیطان، یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ کوئی انسان کی پوجا کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یا اسے اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو یہ حقیقتاً اس کی نہیں، شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ یہاں بھی وہ بظاہر ان بتوں کو پوج رہے تھے، لیکن ابراہیم نے کیا کہا؟ یہ بات بتائی ہم سب کو، اللہ کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے اندر اللہ کی صفات کو تسلیم کرتا ہے تو وہ حقیقتاً شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت نہ کیجئے۔ یا ابتی، اور جب انسان اللہ کو چھوڑ کے اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا غضب، اس کا غصہ اس پہ حق ہو جاتا ہے، اللہ ایسے شخص کو عذاب کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے انسان کو معاف نہیں کرے گا، اور جتنی بھی خطائیں لے آؤ میں معاف کر دوں، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اتنے گناہ لے کے آ جا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، الا الشرک، مگر میرے پاس شرک لے کے نہ آنا، کیونکہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب نہ تمہیں چمٹ جائے۔ اگر اب تک اللہ نے آپ کو کچھ نہیں کہا تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، یہاں اس لیے رحمان کہا کہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، جتنی خطائیں ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، جتنی نافرمانی اور معصیت اللہ کی ہو رہی ہے، اگر ہم زندہ ہیں، اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، ہمیں زندگی مل رہی ہے، مہلت اللہ دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا احسان، اس کی رحمت ہے ہم پہ کہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ انسان کسی بھی وقت توبہ کر لے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سیدنا ابراہیم نے کہا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب نہ تمہیں چمٹ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور تم شیطان کے ساتھی نہ بن جاؤ۔ جس طرح شیطان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کرنا ہے، تم بھی اس کے ساتھی بن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اب یہاں دیکھیں کتنے احترام کے ساتھ بات کی، کتنی معقول بات کی، لیکن جس کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے نا، وہ معقول بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ غصے میں آ جاتا ہے اور دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتا ہے۔ اور یہاں بھی کیا، باپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے میرے ساتھ بات بھی احترام سے کی ہے، لیکن جب کفر کے اوپر چوٹ پڑے نا، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، آپ کوہ صفا پہ گئے، آپ نے سب کو اکٹھا کیا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ سب سے پہلے جس شخص نے بدتمیزی کی تھی وہ کون تھا؟ ابو لہب، آپ کا چچا بھی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کی نسبت رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف بھی تھی، یعنی اتنا قریبی رشتہ دار۔ اور
اپنا منہ پھاڑ کے کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، لہذا جماعتنا، اس لیے جمع کیا ہے ہمیں۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم کے باپ نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے الہوں سے بے رغبتی کر رہا ہے، ان سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک وحجرنی ملیا، میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اب اتنی معقول بات، تو ابراہیم علیہ السلام یہاں اب جوان تھے، بے شک باپ ہم جیسا ہوتا تو لڑ پڑتا، منو مار کے وخواہ والا، لیکن کہا قال سلام علیک، اچھا ابا جان آپ میری بات نہیں مانتے، کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک وحجرنی ملیا، یا تو میں تمہیں پتھر مار کے مار دوں گا، یا یہاں سے لمبی مدت کے لیے چلا جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ تو کہا قال سلام علیک، اچھا بابا میں تمہیں سلام کہتا ہوں، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اور میرا رب میری بڑی مانتا ہے۔ قال سلام علیک، یہ پہلی آزمائش تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان ہوئی۔ کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں یہ نہیں کہا اچھا بابا جانے دو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اللہ کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اللہ کی توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ انسان کہے چلو وقتی طور پہ جانے دینے، پھر آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے، کہا نہیں، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، میں تم سے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو ان سے الگ ہوتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا، تیری مورتیوں کو میں رب نہیں مانوں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اپنے رب کو پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور اب میرا رب وہ ہے جس سے دعا مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے پہلا امتحان تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ کے ساتھ۔ اب یہاں بات سمجھ یہی آتی ہے کہ یہاں سے باپ نے تو گھر سے نکال دیا، اب اکیلے ہو گئے، اب اگلا مرحلہ اس سے زیادہ سخت آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ اللہ نے کہا جاؤ بادشاہ کے پاس، اور میرے پیارے بھائیوں دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، ان میں 2 مسلمان ہیں 2 کافر۔ جو مسلمان ہیں ان میں ایک سیدنا سلیمان تھے اور دوسرے ذوالقرنین، ائمہ مفسرین نے یہی لکھا ہے، اور جو کافر تھے ان میں ایک نمرود تھا، یہ ابراہیم جس بادشاہ کے پاس گئے تھے، اس کی پوری دنیا پہ حکومت تھی، اور دوسرا بخت نصر تھا۔ یہ 2 کافر تھے۔ اللہ نے کہا نمرود کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ مکالمہ کرو اللہ کی ذات کے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور آپ جانتے ہیں جو انسان اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے پھر اللہ بڑی ذلت کی موت دیتا ہے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ بڑا ہی متکبر تھا، اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا، وہ اس کے ناک میں گھس گیا، دماغ میں چلا گیا، وہ وہاں گھومتا رہتا، اور ایک دن اس کے سر پہ کوئی چوٹ لگی تو اسے بڑا سکون محسوس ہوا،
اس نے باقاعدہ غلام رکھ لیے جو اس کے سر پہ جوتے مارتے رہتے تھے. جتنی دیر مار کھاتا اتنی دیر سکون رہتا، جب چھوڑتے پھر وہ گھومتا. وہ اللہ کا سپاہی اس کے دماغ کے اندر ہے کہ تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے کہ اللہ کی ذات وہ ہے، انسان اللہ نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور وہاں ایک جھگڑے کا معاملہ بن گیا. اس کا تذکرہ اللہ سورۃ بقرہ 3 پارے میں کرتے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا جب جھگڑا کیا ابراہیم نے اپنے حاکم کے ساتھ، ان آتاہ اللہ الملک، جب وہ اپنے حکمران بادشاہ کے پاس آیا، اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام انہیں اسے کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. یہ جو جب بادشاہ بن جاتے ہیں نا، سمجھتے اپنے آپ کو بڑا عقل مند ہے، لیکن ان کا دماغ تکبر خراب کر دیتا ہے. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو نکالا، اسے آزاد کر دیا اور چلتے بندے کو پکڑ کے مار دیا. کہا یہ دیکھو میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انبیاء کو وہ دانائی دی ہوتی ہے، انسانوں کی دانائیاں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں انبیاء کی عقل شروع ہوتی ہے. تو سیدنا ابراہیم نے کہا اس طرح اسے سمجھ نہیں آئے گی. پھر اللہ کی نشانی ایک سورج جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب پہ جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. والشمس تجری یہ سورج جو ہے اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے. آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے یہ 1 سیکنڈ میں 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اور ایک دن میں کتنے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے یہ جاتا غروب ہوتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. تو کہا، جب اس نے یہ کہا قال ابراہیم کہنے لگے اچھا تو زندہ کرتا اور مار بھی سکتا ہے، اچھا چلو مان لیا. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے روزانہ نکالتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ، میں تمہیں رب مان لیتا ہوں. فبہت الذی کفر، اب یہاں کافر ذلیل ہو گیا. اس کا کیا جواب دیتا؟ وہ تو بندے تھے، ایک کو پکڑ کے مار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اب سورج کی ٹانگ کہاں سے پکڑے؟ کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو میں مان لیتا ہوں، تم مغرب سے سورج کو لے آؤ. فبہت الذی کفر، کافر پریشان ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. میرے بھائیو، اس آزمائش میں ایک طرف اب بادشاہ تھا، حکمران تھا، دوسری طرف اکیلے ابراہیم. ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، اس وقت کوئی بھی آپ کا اسلام میں ساتھی نہیں تھا. تو ایسے حالات میں بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ کسی کی کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، وگرنہ ہر حکمرانوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ چلو وقت ٹالو، بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن اللہ کے انبیاء بڑی استقامت والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے نبیوں کے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو دعوت دو، اپنی قوم کے ساتھ
اب قوم کے ساتھ کلیش شروع ہونے لگا ہے، جس کا تذکرہ سورۃ انبیاء کے اندر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ہی خوبصورت بنایا تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اسے جانتے تھے یہ کتنا مستقل مزاج انسان ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور تم اس پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آگے یہ تو جواب نہیں تھا کہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جواب کیا دیا، یہ ہمیشہ ہر کافر نے جواب انبیاء کو یہی دیا۔ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا وہ ان کی عبادت کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد کنتم وانتم آباؤکم فی ضلال مبین، اگر تم یا تمہارے آبا گمراہی میں ہوں گے تو تم بھی اسی رستے پہ جاؤ گے۔ قالوا اجئتنا بالحق، قوم کے لوگ کہنے لگے تم سچ مچ یہ کہہ رہے ہو ام کنت من اللاعبین، یا ویسے مذاق کر رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں مذاق نہیں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، یہ میرے رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، اس نے اس کو بنایا ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ زمین و آسمان کو بنانے والا میرا وہ رب ہے، یہ بت نہیں ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اچھا کوئی بات نہیں، جب تم یہاں سے جاؤ گے نا میں ایک تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کے متعلق۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، جب وہ قوم اپنے ایک تہوار میں میلے پہ گئی، کوئی بھی نہیں تھا، انہوں نے سب بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر وہ ہتھوڑا رکھ دیا۔ جب وہ لوٹ کے آئے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں سے یہ کس نے کیا ہے، إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، وہ تو بڑا ظالم ہے۔ پھر کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک دفعہ ابراہیم سے ان بتوں کے متعلق تذکرہ سنا تھا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، اسے ہمارے سامنے لاؤ تاکہ ہم ان سے پوچھیں۔ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، جب ابراہیم کو لایا گیا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے کیا ہے، اے ابراہیم بتا۔ تو سیدنا ابراہیم نے، یہ نفسیاتی چوٹ ہوتی ہے، نفسیاتی طور پہ انہیں جھنجھوڑا، کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑے نے کیا ہوگا، اس کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ فرجعوا الی انفسہم، شرمندے سے ہو گئے، نظریں جھکا لی۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو، کیا سوچ رہے ہو۔ پھر فوراً دل میں خیال آیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سر کو اٹھایا، کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا اف لکم، پھر افسوس ہے تم پہ، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پہ بھی افسوس ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی افسوس ہے۔
افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ اب ان باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اگر یہ تم بڑے سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو سر جھکا لیا، کہنے لگا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا يضرکم، تم ان کی عبادت کرتے ہو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پہ اور ان پہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیوں نہیں عقل کرتے؟ جب جواب کوئی نہ بن پڑا، کہنے لگے قالوا حرقوا، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ جب قوم کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تو قوم نے مناظرے میں ہار ماننے کے بجائے اپنی قوت، اپنی افرادی قوت، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ یہ فیصلہ سنا دیا، اسے جلا دو۔ آگ جل گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا ارادہ کیا، اور جب پھینکنے لگے تو آگ میں جاتے ہوئے کہنے لگے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، اور جلانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ زمین و آسمان کے مالک نے۔ اسی مالک نے اس آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے جلانے کی قوت دینے والا میں ہوں، اور میں تیرا رب جلتی ہوئی آگ کو حکم دیتا ہوں، سب کے لیے نہیں، صرف میرے اس بندے کے لیے جس نے مجھ پہ بھروسہ کیا، جس نے یہ کہا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تم سارے مجھے مارنے کے پہ آمادہ ہو، حسبی اللہ، تم سب کے مقابلے میں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ونعم الوکیل، میرا کارساز وہی ہے۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ یہ میرا بندہ ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے جو بدترین سازش کی تھی، جو بدترین مکر کیا تھا، فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ اپنے اس پلاننگ کے اندر ناکام و نامراد ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی ابراہیم علیہ السلام کو، وہ آگ جلا نہ سکی آپ کو۔ تو پھر اس کے بعد آپ یہاں سے ہجرت کر کے جب شام پہنچے تو وہاں قوم کے لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام تو کو دکھائی زمین و آسمان کی بادشاہت میں نشانیاں، تاکہ وہ یقین کرنے والے ہو جائیں۔ اب ابراہیم قوم کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کرتے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھائی ستارے آ گئے، قال هذا ربی، قوم کے سامنے کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ چھپ گیا تو کہا چھپنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا، جو غروب ہو گیا وہ میرا رب نہیں ہے۔ فلما رأى القمر، پھر چاند چمکا، کہا هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔
فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. جب چاند بھی چھپ گیا تو کہا اگر میرا رب نہ ہدایت دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہی ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة، دن چڑھا، سورج نکلا بازغة اپنی روشنیوں کے ساتھ. قال هذا ربي هذا اکبر، کہا یہ میرا سب سے بڑا رب ہے. فلما افلت، جب وہ بھی چھپ گیا، قال یا قومی، اپنی قوم سے کہنے لگے انی بریء مما تشرکون، میں اس بات سے بیزاری کا، نفرت کا اظہار کرتا ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، کبھی ستارے کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس ذات کے سامنے جو زمین و آسمان کو بنانے والی ہے. حنیفاً، میں اسی کی طرف یکتا ہوں اور کسی طرف نہیں دیکھتا. حنیفاً، اسی رب کی طرف یکتا ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. پھر کہا وحاجہ قوم، اس کی قوم جھگڑنے لگی اس بات پہ. قال اتحاجونی فی اللہ، کہا اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو. وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے میری رہنمائی کی ہے. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، میں قطعا نہیں ڈرتا جن کو تم شریک بناتے ہو. کہتے ہو نا یہ تمہیں جلا دے گا، مار دے گا، توڑ دے گا، فلاں کر دے گا، میں نہیں ڈرتا. الا ان یشاء ربی وسع ربی کل شیء علما، کہ میں کیوں ڈروں کہ میرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے. وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تمہیں ڈر نہیں آتا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو. ما لم ينزل به علیکم سلطان، جبکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. فأی الفریقین احق بالامن، ہم دونوں میں سے کون امن پہ ہے، کون ایمان پہ ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. سیدنا ابراہیم کی یہ آزمائشیں تھیں جو قربانی کی لازوال داستان کے پیچھے، لازوال بات کے پیچھے داستان ہے. اس میں اور کیا کیا اللہ نے قربانیاں مانگی. سیدنا ابراہیم ان امتحانات میں پورے اترے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی. تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.